یہ ایک بہت پرانی مگر حقیقت سے بھرپور داستان ہے جو بتا المقدس کی ایک خاموش بستی میں پیش آئی۔ یہ بستی اپنے سکون تنگ گلیوں اور سادہ لوگوں کی وجہ سے جانی جاتی تھی، مگر اسی بستی میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جسے لوگ پاگل، نکما اور دعا فروش کہا کرتے تھے۔ وہ ایک غریب درویش تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ دیکھنے والا رحم کھائے۔ گال پچکے ہوئے، رنگت سیاہی مائل، جسم اتنا کمزور کہ ہڈیاں صاف دکھائی دیتی۔ کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند تھے اور پاؤں میں پہننے کو مکمل جوتا بھی نصیب نہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا، ایک عجیب سا یقین۔ یہ درویش دن رات ایک ہی دعا مانگتا تھا: اے جہانوں کے مالک، اگر تاو نے مجھے کمزور پیدا کیا ہے تو مجھے بغیر ذلت، بغیر محنت کے اپنی طرف سے حلال روزی عطا فرما، تاکہ میں کسی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ یہی دعا اس کی زندگی کا مقصد بن چکی تھی۔ لوگوں کا تمسخر۔ محلے کے کچھ لوگ اس پر ترس کھا کر کبھی روٹی دے دیتے، مگر اکثر لوگ اس کا مذاق الفاڑتی۔ کوئی کہتا، یہ داڑھی والا پاگل ہو گیا ہے۔ کوئی ہنستا، خدا سے زبردستی کر رہا ہے، بغیر محنت کے روزی مانگر الف ہے۔ کچھ لوگ کہتے، اگر دعا سے ہی سب کچھ ملتا تو دنیا میں کوئی مزدور نہ ہوتا، کوئی کسان نہ ہوتا۔ مگر درویش خاموش رہتا، نہ بحث نہ جواب، صرف دعا۔ قبولیت کی رات۔ ایک رات ایسی آئی جو اس کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ وہ ساری رات سجدے میں پڑا رہا۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے، لب ہل رہے تھے، دل ٹوٹ رہا تھا۔ فجر سے ذرا پہلے اچانک ایک زوردار آواز آئی، دھڑام! ایک موٹی تندرست گائے نے سینگ مار کر اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیا اور سیدھی سہ میں آ کھڑی ہوئی۔ درویش ساکت رہ گیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے او بہنے لگے۔ وہ سجدے میں گر پڑا۔ اے میرے رب، تو نے میری سن لی، تو نے میرے یقین کو جھوٹا نہ ہونے دیا۔ وہ سمجھ بیٹھا کہ یہ اس کی دعا کا جواب ہے، آسمان سے آیا ہوا رزق۔ شکرانے میں اس نے گائے کو ذبح کیا اور سوچا، آدھا گوشت غریبوں میں بانٹے گا، کچھ ان لوگوں کو دے گا جو اس کا مذاق الفاڑتی تھے، اور باقی اپنے لیے رکھے گا۔ فتنہ کا آغاز۔ مگر ابھی وہ قصاب کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ایک آدمی چیختا ہوا آ گیا، اے ظالم! تو نے میری گائے کیوں ماری؟ اس نے درویش کا گریبان پکڑ لیا۔ لوگ جمع ہو گئے، شور مچ گیا۔ درویش بس یہی کہتا رہا، یہ میرے رب کا دیا ہوا رزق ہے۔ مگر کون سنتا؟ لوگ بولے، یہ پاگل ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ دعا کے نام پر حرام کھا رہا ہے۔ عدالت کا دروازہ۔ معاملہ قاضی کی عدالت تک پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نیک دل اور انصاف پسند تھے، مگر شریعت کے مطابق دلیل کے بغیر فیصلہ ممکن نہ تھا۔ انہوں نے فیصلہ مؤخر کر دیا اور اللہ سے رہنمائی مانگی۔ اسی رات قاضی نے خواب دیکھا۔ ایک سفید داڑھی والے نورانی بزرگ جنگل کی ایک جھونپڑی میں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، کل فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور ملنا۔ راز کا انکشاف۔ اگلے دن قاضی سب کو جنگل لے گئے، ایک گھنے درخت کے پاس۔ قاضی نے بلند آواز میں کہا، یہ گائے والا دراصل قاتل ہے۔ اس نے برسوں پہلے اپنے مالک کو قتل کیا اور اسی درخت کے نیچے دفن کیا۔ یہ درویش اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ قاضی بولے، اللہ ظلم کو چھپنے نہیں دیتا۔ جتنا گہرا گناہ اتنا ہی سخت انکشاف۔ قاتل کو اسی جگہ سزا دی گئی، درویش کو اس کا حق ملا۔ انجام اور سبق۔ لوگ رو پڑے، کئی معافی مانگنے آئے۔ ایک مظلوم کو انصاف ملا، ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچا، اور سب کے دل اوہے میں اللہ کا خوف تازہ ہو گیا۔ دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی، صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، اور اللہ کا انصاف دیر سے صحیح مگر کامل ہوتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔